دینی مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دینی مدارس کے اندر تعلیم کس طرح سے دی جاتی ہے؟ دینی مدارس کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ اور دینی مدارس کے بچوں کا رہن سہن کیسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے میں ابھی رکا ہوں یہاں پہ۔ یہ فیض آباد سے مری کی طرف جاتے ہوئے مین روڈ ہے، اور یہاں پہ ایک مدرسہ ہے، اس کا نام ہے مدرسۃ المسلم۔ تو ویسے تو ہر جگہ جہاں پہ مدرسہ ہوتا ہے ساتھ مسجد بھی ہوتی ہے، اٹیچ ہوتے ہیں، تو یہ مدرسے کے ساتھ مسجد بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا صبح کے وقت سورج ابھی نکلا ہوا ہے، تو نماز کے بعد ان کی کیا روٹین ہوتی ہے، آئیں روٹین دیکھتے ہیں۔ آئیں مسجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس وقت صبح کی روٹین کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں؟ اہلاً وسہلاً، مرحبا۔ مولانا تنویر صاحب ادھر موجود ہیں، تو یہ محتمم بھی ہیں اور نگرانی بھی کرتے ہیں اور تعلیم کو یہاں پہ فروغ دے رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ صبح روٹین کیا ہوتی ہے بچوں کی۔ یعنی صبح صبح ہر بچہ پڑھتا ہے اجتماعی طور پر سورۃ یاسین، سورہ یاسین اور منزل یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ۔ 33 منتخب قرآن پاک کی آیات ہیں۔ یہ صبح صبح یہ کتنا بچے ہیں جو یہ منزل پڑھ رہے ہیں؟ یہ تقریباً 160 بچہ۔ 160 بچہ۔ منزل پڑھنے کے بعد پھر ورزش ہوتی ہے، باہر گراؤنڈ میں ہم بچوں کو لے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہاں پہ ورزش کراتے ہیں؟ اچھا، اس کا مطلب آپ کا یہ کہنا ہوا کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد بچے ایکسرسائز کے لیے یہاں پہ آتے ہیں؟ جی، اس طرح ہے کہ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد وہیں پہ سورہ یاسین، منزل، پھر اس کے بعد ترتیب سے لائن سے بچے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں کے درجہ وار بچے ورزش کرتے ہیں، ان کو اجتماعی طور پہ ہم دوڑ بھی لگاتے ہیں۔ ورزش کرنے کے بعد پھر فریش ہونے کے ساتھ ہی بچے یہ ان کی جو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا ایکسرسائز ہے، اس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ 15 منٹ۔ اچھا، 15 منٹ بچے یہاں پہ ورزش کرنے کے بعد پھر اپنی اپنی کلاسوں میں، ابھی ہم جائیں گے ان کی کلاسز میں۔ اچھا، یہ طلباء کس کس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 3 شعبہ جات ہیں۔ پہلا شعبہ حفظ اور ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہمارے پاس 90 کے قریب طلباء ہیں جو حفظ بھی کر رہے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یعنی تمام حفاظ کو اب یہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ ترجمہ جب بچہ 3 سال میں حفظ کرے گا، ساتھ ہی وہ ترجمہ بھی پڑھ چکا ہوگا۔ اچھا، یہ بہت اچھا ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہ حفظ کے ساتھ ساتھ وہ جانتا ہے میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ جی الحمدللہ، یہ اچھا، یہ اچھا ہے۔ برابر ایک نصاب ہے، 3 سالہ نصاب ہے۔ بچے کو حرف بحرف ترجمہ آتا بھی ہے اور وہ سنا سکتا بھی، اہلیت۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قرآن اور اس کا ترجمہ۔ دوسرا ہمارا جو شعبہ ہے وہ عصری تعلیم کا، جس میں ہم بچوں کو میڈل تک، پھر آگے میٹرک تک ہم فیڈرل بورڈ سے امتحان دلواتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں، باقاعدہ ان کی کلاسز ہیں۔ اچھا، یہ وہ بچے ہیں، یہ حفظ والے نہیں ہیں، یہ کون سے ہیں؟ دوسرے جو عربی پڑھ رہے ہیں؟ حافظ ہیں اور اس کے بعد آگے تعلیم جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، حفظ کے بعد جو آگے تعلیم جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ زیادہ تر یقیناً غریب طبقات سے تعلق ہے زیادہ تر؟ اب جو ایک معاملہ ہے نا جی، وہ برعکس ہے۔ اچھا، یہ غریب طلباء نہیں ہیں؟ اب الحمدللہ وہ طلباء جو روٹس میں پڑھ رہے تھے یا بیکن میں پڑھ رہے تھے یا اچھے پبلک سکولز میں پڑھ رہے تھے، والدین میں شعور آ رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی تعلیم حاصل کریں جس سے ہمارے حقوق کی تو انہیں پتہ ہو، ان کو والدین کے انسانی حقوق کا بھی علم ہو اور انسانیت کا پتہ ہو، پھر وطن کا پتہ ہو۔ اب حفظ کی تعلیم ایسی ہے کہ جو یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یعنی آپ حفظ کی تعلیم میں یہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی بھی تعلیم دیتے ہیں؟ بچہ جب ترجمہ پڑھ رہا ہے تو اسے تو پتہ چل رہا ہے نا کہ میں نے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ والدین احسانہ، صحیح، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح انسانیت کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ اب ہم جب بچوں کو ترجمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آیات مثلاً ابتدائی آیات آپ دیکھیں کہ ایمانیات کی کیا کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی پہلی 4۔ اچھا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اخلاقیات بھی ہے، انسانی حقوق بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے اور اسلام کی تعلیم بھی مل رہی ہے۔ پورے دین کی تعلیم تو ہے ہی ہے، یہی ہے۔ ہاں، ہم دین پڑھا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ دین پڑھا رہے ہیں، مسلک نہیں پڑھا رہے ہیں۔ ہم اسلام پڑھا ہم اسلام۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے ہمارے دوستوں کو کہ مدرسوں کے اندر
فرقہ واریت ہوتی ہے، لیکن میں دیکھوں گا کہ کتنی فرقہ واریت ہوتی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آرمی کے جس طرح بکسے ہوتے ہیں، یہ بچے اپنا اپنا سامان اس کے اندر رکھتے ہیں؟ ہر ایک بچے کا اپنا ایک بیگ ہے، اچھا، اپنا ایک بکسہ ہے، اپنا بستر ہے، اپنی اس کی سونے کی جگہ ہے۔ یہ جو ان سے کتنا فیس لیتے ہیں ہر بچے سے؟ ہمارے جو یہ ادارے ہوتے ہیں مدارس، یہ رفائی ادارے ہوتے ہیں، اس میں دینی مدارس کے بارے میں آپ نے مولانا صاحب سے سن لیا کہ یہ رفاہی ہیں، فلاحی ہیں، نہ کہ کمرشل، یعنی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مفت تعلیم، صرف تعلیم ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، بلکہ بچے کو میڈیکل بھی فری دیا جاتا ہے۔ اچھا، ادویات، علاج، معالجہ فری ہے؟ اسی طرح بچے کو رہائش فری دی جاتی ہے، بچے کو کھانا فری دیا جاتا ہے، بچے کو دیگر جو سہولیات زندگی ہیں وہ فری آف کاسٹ۔ اچھا، یہ روٹیاں لگائی جا رہی ہیں حسین بھائی کے ذریعے۔ حسین بھائی کہاں سے ہیں؟ حسین بھائی پرواز تعلق ہے اور ایجوکیٹڈ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، کتنی ہولڈر ہیں؟ اچھا، الیکٹریکل میں انہوں نے ڈپلومہ کیا 3 تو سالہ، الیکٹریکل ڈپلومہ کے انجینئر ہیں، اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ان کو یہ فن آتا ہے۔ اچھا، میرے چچا زاد بھائی ہے، ماشاءاللہ، ریکویسٹ کی کہ یار پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اچھا یار، کیا کمال! اس کا مطلب ہے انجینئر کی جو روٹیاں ہوتی ہیں، انجینئر کی روٹیاں، کیا کمال روٹیاں بنائی ہیں، اور خوشبو جو ہے نا روٹی کی، میں ابھی یہاں سے کھا نہیں سکتا، چلو ابھی تو بڑا مزے کا ماشاءاللہ آپ نے۔ اچھا، یہ اب دیکھیں ماشاءاللہ انجینئر دین کی خدمت کے لیے، دین کی اور طلباء کی خدمت کے لیے، خدمت کا جو جذبہ ہے وہ حسین بھائی کو یہاں پہ۔ تو اس میں سالن بنایا ہے؟ یہ ابھی چائے بن رہی ہے۔ اچھا، یہ ساری چائے ہے؟ اچھا، بچوں کو چائے بھی پلاتے ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ اچھا، یہ بچوں کے دینی مدرسے میں آپ نے کھیلنے کا بھی اہتمام رکھا ہوا ہے؟ جی جی، اور یہ جھولے وغیرہ بھی ہیں، اور یہ اچھا، یہ کس وقت بچے کھیلتے ہیں؟ عصر کے بعد بھی، اور دن میں جب چھٹی ہوتی ہے 11 بجے۔ اچھا، میرے ساتھ ہیں حفظ کے طالب علم، پیارے سے بچے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان، ان کا نام بھی محمد عثمان ہے، میرا نام بھی محمد عثمان ہے۔ چلو جی، ہمارا ایک تو نام ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کس علاقے سے ہیں؟ میں مری سے۔ جی، مری سے۔ مری سے ہیں؟ اچھا، مجھے یہ سچ سچ بتائیں، یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے؟ وہ کیسے؟ گھر کی یاد زیادہ نہیں آتی؟ اچھا، یہاں پہ کیسے اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ گھر سے زیادہ ادھر کا اچھا ماحول ہے۔ اچھا، گھر سے زیادہ ادھر کا اچھا ماحول ہے۔ نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، نور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، نور دنیا کا میرے دم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی علماء کی، دیندار طبقے کی اور انسانیت کی آواز حضرت ڈاکٹر محمد عثمان صاحب یہ آج ہمارے درمیان تشریف لائے، اور بظاہر آپ یہی بات کر رہے تھے کہ آج یہ ایک ہماری گیدرنگ ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہاں تشریف لانا، لیکن اثرات کے لحاظ سے اور اپنے کام کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم موقع ہے، بہت ہی اہم ہماری یہ یہاں پہ جمع ہونا ہے۔ آپ طلباء کی صبح سے لے کے ابھی تک کی جتنی بھی سرگرمیاں، اور پھر اس کے بعد کی جتنی بھی تعلیمی، تربیتی، اصلاحی سرگرمیاں، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کا سب سے پہلے ادارے کی طرف سے، آپ طلباء کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں صمیم قلب سے اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے ملتمس ہوں کہ چند کلمات وہ آپ طلباء کے سامنے کہیں، اور آپ کو کچھ نصائح، کچھ راہیں، کچھ ایسی باتیں جو آپ کے لیے زندگی کا اثاثہ ہوں گی، وہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے۔ ڈاکٹر عثمان صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے میرا تعارف کرایا۔ اصل میں تو میں بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ بچے جو یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں
کہ آپ کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ اپنے والدین کی طرح آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور آپ کو ہمارے جو اصلی والدین ہیں انہوں نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا اللہ تعالیٰ کی ذات، سبب جو ہے ہمارے ماں باپ ہوئے، لیکن زندگی میں جو علم کی روشنی دے رہے ہیں، جو ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بنا رہے ہیں، جو حقیقی معنوں میں ہمیں انسانیت کا سبق دے رہے ہیں، وہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، اور آپ کے اساتذہ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے، پتہ کیا ہے، معلومات ہو گئی ہیں کہ آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، آپ کے کھیلنے کے میدان ہیں، اور آپ سب سے اچھی بات یہ کہ آج جب صبح صبح یہاں پہ اسمبلی ہوتی ہے، آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور آج بھی بہت سارے سکولوں میں یہ دعا ختم ہو گئی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آج بھی قومی ترانہ سرکاری سکولوں میں اور اسمبلی کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ مڈل میٹرک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے ملک کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں جتنا آپ لوگوں کو محبت دی جا رہی ہے، آپ کے اندر پیوست کی جا رہی ہے، اپنے ملک اور اپنے وطن کی محبت کا جو آپ کے اندر جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، شاید وہ کہیں پر ہو۔ سرکاری سکولوں اور پرائیویٹ ماڈرن سکولوں کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ کو کھانے پینے رہائش کا نظام بھی ہے، آپ کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا ہے، آپ کو اساتذہ دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کی فزیکل ایجوکیشن یعنی ورزش اور جسمانی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کھانا پینا اور رہائش بھی موجود ہے۔ اس سے اچھے بہترین فلاحی ادارے پاکستان تو کیا پوری دنیا میں نہیں ہیں، اور اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ فلاحی ادارہ اور خلق کے خدا کی خدمت کرنے والا سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا سب سے فلاحی بڑا ادارہ جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ پاکستان کے تمام دینی مدارس ہیں، جو لوگوں کو مفت 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کے اساتذہ کرام کو اور آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔